آگے بڑھتے ہیں. دو بہت ہی معزز حضرات ہمارے ساتھ ہیں. ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے جناب حسن رضا پاشا صاحب اور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جناب ریاست علی آزاد صاحب. ذرا کچھ کوئکلی ہم کچھ معاملات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دونوں کا بہت شکریہ. پاشا صاحب سر پہلے آپ بتا دیجیے گا, ایک ایک کر کے چلتے ہیں. یہ سندھ ہائی کورٹ میں خبروں کے مطابق جو آرڈیننس آیا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی, جس کے بعد ہیئت تبدیل ہو گئی, وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. تو یعنی کسی بھی ہائی کورٹ کے دائرے اختیار میں آتا ہے اس طرز کی سماعت کرنا, کیونکہ آرڈیننس کا اطلاق پورے ملک پر ہوتا ہے اس لیے؟ جی بدامی صاحب, اس طرح ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان اس کو ریپریزینٹ تھرو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے. تو جہاں جہاں فیڈریشن کی علمداری ہے وہاں جو بھی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے وہ ازیوم ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ ہو, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو گیا ہے. اور پاشا صاحب اس بات کا بھی امکان ہے, ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ پارلیمنٹ کے آرڈیننس کو کسی عدالت نے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. اور اسپیسیفک سوال یہ بھی ہے آپ کی رائے میں اس پرٹیکولر آرڈیننس میں کہ جہاں کہا گیا کہ کمیٹی میں تیسرا فرد چیف جسٹس صاحب کی منشا کا ہو سکتا ہے, اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اس کو غیر آئینی قرار دے کر اس کو خارج کیا جا سکے, یا اس پر صرف اخلاقی سوالات اٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بدامی صاحب, بات یہ ہے کہ بالکل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو یہ اختیارات حاصل ہیں, اور بارہا پہلے بھی آرڈیننس کیا ایکٹ کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, پرووائڈڈ کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچہ کے خلاف ہو یا اس کے متضاد ہو. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے اگر تو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 وہ ابھی آ رہا تھا, زیر تجویز تھا, تو اس وقت پاکستان بار کونسل کو آن بورڈ لیا گیا اور ہم نے میٹنگز کی لا منسٹری میں بھی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی لا منسٹر صاحب کے ساتھ, اور ہماری تجاویز پہ عمل کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بڑے تواتر کے ساتھ اس ایکٹ کی وہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا اور اس کی تعریفیں بھی کی اور کہتے رہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج کی جو ترمیم ہے جس میں ماسٹر آف روسٹر کا کنسیپٹ پھر دوبارہ وہی چلا گیا جناب چیف جسٹس صاحب کی حد تک, تو اس پہ ہمیں نہ صرف تشویش ہے بلکہ ہمیں احتجاج بھی ہم نے کیا ہے, پریس ریلیز بھی سپریم کورٹ بار نے بھی کی ہے اور پاکستان بار کونسل نے بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک سپرٹ کے خلاف ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بیسک سپرٹ تھی. اس میں آزاد صاحب یہ بھی سمجھا دیجئے کہ اس میں خالی سپرٹ کے خلاف ہے یا یہ خلاف آئین بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ابھی کوئی راز نہیں ہے, قیاس نہیں ہے, منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھیں گے اب اس میں, وہ کہنا میں نہیں بیٹھوں گا, تو اب 3 میں سے 2 لوگ بیٹھیں گے, تو اور 2 لوگ بنائیں گے بینچز, تو کیا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی بینچ کا ہی معزز رکن کہے کہ بھائی جان یہ تو کمیٹی کی ہی تشکیل مکمل نہیں تھی, اس لیے اس کمیٹی نے جو بینچ بنایا ہے یہ بھی صحیح نہیں بنایا آئین سے متصادم ہے, یعنی خالی اس میں اسپرٹ کا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, میں پاشا صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ نے تو چیف جسٹس نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اختیارات آگے تقسیم کر رہا ہوں, اپنے پاس نہیں رکھ رہا. اب کیا ضرورت پڑی آل آف سڈن آپ وہ اختیارات سارے آپٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں, اور پھر ابھی اس آرڈیننس کی سیاہی, اس لا کی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آیا اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی, آپ ایک آرڈیننس لے کے آ گئے, چونکہ اس لیے کہ جو آرٹیکل 63A کا معاملہ ہے جو 30 تاریخ کے لیے فکس بھی ہو گیا ہے, صرف اس کو مینج کرنے کے لیے یہ میلس ہے, یہ میلا فائڈی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ کہ انہوں نے آرٹیکل 89 کے تحت یہ آرڈیننس جاری کر دیا. بھائی یہ تو ہوتا ہے فار دی ایمرجنسی کہ جی جب پارلیمنٹ کے آپ کی انسیشن نہ ہو اور کوئی لیجسلیشن ایمرجنسی میں کرنی ہو اور 120 ڈیز کے لیے یہ ہوتا ہے, یہ تو پرماننٹ لا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میلس از دیئر آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. آج یہ سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 191 ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے لیے لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا شیل میک اے رولز. آپ ان کو اختیار دے دیتے کہ وہ رولز بناتے, وہ بہتر ہوتا بجائے کہ آپ آرڈیننس دیتے.
آرڈیننس اس وقت لانا جو ہے اب اس کمیٹی کی آئینی حیثیت پر تو کوئی سوال نہیں ہو گیا نا، یعنی جب تک کوئی فیصلہ نہ آئے. میں ابھی بدامی اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ابھی لے کے آئے ہیں. پہلے تھا کہ جی 3 موسٹ سینئر ہوں گے، اب میلا فائڈی یہ کہ آپ نے پھر سے اختیار دے دیا چیف جسٹس کو کہ ایک وہ اپنی مرضی کا جج لگا لے. اب جب اس میں منصور صاحب نہیں بیٹھے گے، منیب صاحب کو آپ نے نکال دیا اس سچویشن کے لیے، تو آپ کا لا سائلنٹ ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو اب اس کی آئینی جو سچویشن ہے، جب کمیٹی آگے فردر کام ہی نہیں کر سکتی تو یہ آئینی کوشچن ہے اس کے اندر. اور اسی آرڈیننس کی وائریز کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے. There is a lot of chance.